مزید قرض لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں نہیں بتا سکتا آپ کو, یہ سپاہ سالار آپ کو نہیں بتا سکتے, یہ فائنانس منسٹر آپ کو نہیں بتا سکتے کہ کس طرح ہم ترلے منتیں کر کے ہم اپنا لونز لے رہے ہیں اور ملک کو جو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے پوری کوشش کی گئی. اور خدا کا شکر ہے کہ آئی ایم ایف کا ایز اے ٹیم ورک بھرپور دن رات محنت سے وہ پروگرام SLA ہوا, اور اب انشاءاللہ 2 دن بعد بورڈ کی میٹنگ بھی ہو جائے گی. بٹ دس از ناٹ انف. میں خود نمائی کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, ایک حقیر آدمی ہوں, لیکن الحمدللہ جس ویژن کی سپاہ سالار صاحب نے بات کی, اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی سوچ تھی. انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ شہباز شریف صاحب ہمیں اس طرف آگے چلنا چاہیے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, کہ ہمیں مل کر ہمیں یہ کرنا ہوگا. یہ میں اور تم نہیں بلکہ ہم بن کر ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہوگا, تو یقین کر کے پاکستان دنیا کا ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. اٹ از جسٹ دا بگننگ آف اے لانگ جرنی آف ہارڈ ورک اینڈ انٹائرنگ ایفرٹس. اس کے لیے ہمیں ویژن بھی چاہیے, اس میں ٹیم ورک بھی چاہیے, اور شبانہ روز محنت کرنی ہوگی. تو اگر ہم اس ویژن کو, جو ہمارا گرین پاکستان انیشیٹو ہے, اس کے لیے خلیجی ممالک سے وہ انویسٹمنٹس کرنے کے لیے تیار ہیں. 3-4 دن پہلے جب ہماری میٹنگ ہوئی تو وہاں پر ان کے سفراء موجود تھے. جب ہمیں سپاہ سالار نے ہمیں وہاں پر انوائٹ کیا, اور وہ بالکل تیار ہیں کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹس کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ آئیں انویسٹمنٹس کریں, یہاں پر اجناس پیدا کریں اور لے جائیں. یہ زمین تو یہیں رہے گی قیامت تک, کوئی نہیں اس زمین کو لے کے جا سکتا. تو اس لیے اگر ہم نے مل کر پاکستان کو دوبارہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور بتانا ہے ان اپنے بھائیوں دوستوں کو جنہوں نے ہماری ہمیشہ مدد کی کہ اب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے جا رہے ہیں, تو یقین کریں وہ دل کھول کر یہاں پر سرمایہ کاری کریں گے. اور اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ اگلے 4-5 سال میں بہت زیادہ جو ہائی فگرز کو پش کرنے کا قائل نہیں ہوں, لیکن اگر ایوریج اوسط بھی اگر لے لے تو 4-5 سال میں اس میدان میں انشاءاللہ 30-40 ارب $50 ارب کی سرمایہ کاری کہیں نہیں گئی. اور وہ پھر آپ اجناس پیدا کریں, جو لینڈ آپ کی جو کاشتکاری کے قابل ہے مگر نہیں ہو رہی, کہ وہاں پر پانی نہیں ہے, یہاں پر ہم گئے نہیں, اس کو ہم بروئے کار لائیں گے تو کتنی آپ کی پروڈکشن بڑھے گی جو آپ ایکسپورٹ کریں گے. ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا کہ 60 کی دہائی میں کہ پاکستان از گرین باسکٹ فار دا گلف اسٹیٹس. انشاءاللہ اس پروگرام سے تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو جابز ملیں گے, اور ہماری جو یہ کسان بھائی یہ اس بات کی گواہی دیں گے, چونکہ ہماری جو کولڈ چین اویلیبل نہیں ہے, ہمارے جو دوسرے جو اپنا جو ارینجمنٹس ہے وہ موجود نہیں ہیں, بے شمار ان کی محنت ضائع ہو جاتی جب پھل سبزیاں گلیوں محلوں میں اپنا گلتے سڑتے ہیں. اگر دیہاتوں میں ہم سمال میڈیم انٹرپرائزز کو فروغ دیں اور ان نوجوان بچوں کو وہاں پر ہم چھوٹے اپنا پلانٹس لگانے کے لیے قرضے دیں, اور وہ ایگرو بیسڈ انڈسٹریل وہ پلانٹس لگائیں, تو چاہے وہ سبزی ہے چاہے وہ فروٹ ہے, اس کے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنا کے ایکسپورٹ کریں گے تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ابھی مجھے اپنا پیرس میں ملے مجھے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے چیئرمین, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ کا جو باسمتی چاول بڑا زبردست ہے. تو سردار ایاز صادق میرے ساتھ کھڑے تھے, میں نے کہا ہم انشاءاللہ ایک اور ان کو تحفہ بھجوائیں گے, اور جو سب سے لمبا باسمتی چاول جو ہے وہ ہم ان کو بھجوائیں گے. لیکن اب باسمتی میں اب آپ کے اور بھی کمپٹیٹرز آ گئے ہیں دنیا میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ جس طرح یہاں پر بتایا گیا کہ ہمیں اپنے اللہ پر توکل کرنا ہوگا, ہمیں اٹھنا ہوگا اور اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم ماضی کو خیر بات کہہ کے رونا دھونا نہیں, ہمت کر کے انشاءاللہ پاکستان کو انشاءاللہ اس کا کھویا ہوا مقام ضرور دلوائیں گے. اور یہ کس طرح ہوگا, مجھے بار بار پھر انہی اشار پر اقبال کے مجھے تکیہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ بہت میسمرائزنگ اس کا پیغام ہے اقبال کا, کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری
چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی جیب گلو کر لے. میرے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, بہنوں, میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے, یہ ہمارا ایک مشترکہ قومی ہمارا فریضہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اور میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں سپہ سالار صاحب کا, ان کی پوری اس تعاون کا اور کمٹمنٹ کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے وزیر زراعت کا اور اپنی ٹیم کا. اور میں یہ منسٹر ہمارے چیمہ صاحب بیٹھے ہیں, انتہائی لائق احترام ہے, بہت ان کو اس کا زراعت کا علم ہے. اب دیکھیے کہ ملک کے اندر $4.5 ارب کا ہم نے خوردنی تیل امپورٹ کیا. یہ منسٹر بیٹھے ہیں انڈسٹریز, ان کو مجھے بجھوانا پڑا وہاں پر. انڈونیشیا گئے تھے آپ, وہاں پر کیونکہ اس زمانے میں اپنا بہت زیادہ دنیا میں اپنا بندش تھی اور قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی, یہ جا کے خوردنی تیل لے کے آئے. اب بتائیے کہ پاکستان اگر $4.5 ارب خوردنی تیل امپورٹ کرنے پر صرف کرے گا تو پھر ہمارا ایک جو ڈیولپنگ کنٹری جو ہے کہاں جائیں گے ہم. یہ جو ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پر پام ٹریز وہ لگ سکتے ہیں, ہمارے کنولا ہے, ہمارا سن فلاور ہے. ہم اگر ہمت کریں, کوشش کریں تو آج یہ سیمینار یہ روایتی سیمینار نہیں ہے. آج یہ سیمینار ایک جینون ایک ایفرٹ کے لیے یہاں پر منعقد کیا گیا ہے کہ اس قوم کو آگے لے کے جانے کے لیے. دیکھیے وہ زمانہ تھا جب ہمسائے ملک سے زیادہ کاٹن ہم پیدا کرتے تھے. ابھی آپ کو فگرز بتا دیے گئے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. ہم گندم میں بھی پر ایکڑ ییلڈ میں ہم کم ہیں بعض ممالک سے, ہم گنے میں بھی کم ہیں, ہم کپاس میں بھی کم ہیں. تو بتائیے کہ وہ ملک پاکستان, خداداد ملک پاکستان, جس کو عظیم قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا, تو آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام وسائل دیے ہیں. The only thing we need to do is the will to do. اور اگر پھر ہم یہ کمر بستہ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ کوئی پہاڑ سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا. میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویژن کے ذریعے اور اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ خلیجی ممالک سے یہاں پر انویسٹمنٹ ہوں گی, کیونکہ پاکستان ان تمام ایکسپرٹس اور ریسرچرز کو آئیں جو پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں, کہ وہ آئیں ہماری مدد کریں. اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ پھر 1-2 سال میں یہ ہماری زرعی معاشی جو اکانومی ہے یہ ریوائیو ہو جائے گی, اور ضرور ہوگی. پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر مجھے یا کسی اور کو یا سپہ سالار کو باہر جا کر قرضے نہیں مانگنے پڑیں گے, بلکہ یہاں پر سرمایہ کار آئیں گے اور کہیں گے جناب ہم انویسٹ کرتے ہیں, مشینری لاتے ہیں, ہم ٹیکنالوجی لاتے ہیں, ہم اپنا پروڈکشن کریں گے اور واپس لے کے جائیں گے. شروع میں جس طرح کسی نے کہا, بہت صحیح کہا, کہ نیشنل سیکورٹی از ناٹ آل انکمپاسنگ. اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی guns and mortars and airplanes. It's about food security. It's about economic security. تو یہ ساری ایک دنیا میں آج اس کی نئی ڈیفینیشن ہے, اس کی نئی اصطلاح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری نیشنل سیکورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی معاشی سیکورٹی کو مضبوط بنائیں اور زرعی معاش کو بہت مضبوط بنائیں. پاکستان نے ہمیں تمام وسائل دیے ہیں. میں آپ سب کا آخر میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر پر بات ختم کرتا ہوں. کسان بھائی میرے سروں کے تاج ہیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم مل کر جو کچھ بھی ہم ان مشکل حالات میں کے باوجود کر سکے ہم نے کیا, اور آئندہ جو بھی حکومت آئے گی انتخابات کے بعد انشاءاللہ ہم مل کر ہم آپ کی پوری مدد کریں گے تاکہ آپ پاکستان کی زمین سے سونا اگلیں اور پاکستان کو یہ جو قرض کی مہ سے آپ جان چھڑائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار آپ کو دیا ہے, آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ دی, اور آپ یہ ضرور کریں گے اور یہ ضرور ہوگا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا.